دوستو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا۔ دوستو ابن سعد کی روایت ہے، والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس وقت میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ عبد المطلب شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے عرب میں کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ اور پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا گیا، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا کیے گئے تھے، یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا کیے گئے تھے۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ مائدہ کے بعد ابو لہب کی لونڈی صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب یعنی آپ کے چچا کو بھی دودھ پلایا تھا، اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ دوستو عرب کے شہری لوگوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور ان کے بچے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ دوستو اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی زویب المشہور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ حضرت حلیمہ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی خاتون تھیں۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی۔ ان کے شوہر حارث بھی قبیلہ بنی سعد سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ کے طور پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمات انجام دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ دوستو دودھ کی مدت یعنی مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی رہے، یہاں تک کہ واقعہ شق صدر پیش آ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک حضرت جبرائیل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹا دیا، سینہ مبارک چاک کیا اور سینے سے دل کو باہر نکالا اور دل کو بھی چاک کیا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر کہنے لگے یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر ایک تھال میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دل کو دھویا اور پھر سینے میں رکھ کر سینے کو واپس سی دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بچے بھاگ کھڑے ہوئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جا کر انہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ یہ خبر سن کر ان کے گھر والے دوڑے دوڑے وہاں پہنچے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئیں اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ مائدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر گئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ کی آغوش محبت میں ہی رہے۔ دوستو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی معین کام مقرر نہیں تھا، البتہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بنی سعد کی بکریاں بھی آپ نے اس وقت چرائیں جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتے تھے، اور اس کے علاوہ اہل مکہ کی بھی بکریاں چند قیرات کے عوض آپ چراتے رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تجارت لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام تشریف لے گئے اور وہاں کامیابی کے ساتھ مال تجارت فروخت کیا اور واپس تشریف لائے۔ دوستو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب شام سے مال تجارت فروخت کر کے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایا کردار، موضوع انداز فکر اور راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب مل گیا۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے اور شرفاء نے نکاح کے پیغام بھیجے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کی، اور نفیسہ نے جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے بات کی۔ آپ علیہ السلام بھی راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے بات کی، ان کے چچاؤں نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا۔ دوستو نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور آپ کی وفات تک یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک آپ علیہ السلام نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی سوائے ابراہیم کے۔ دوستو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے اور بیٹیاں زندہ رہیں اور بڑی ہو کر شادی شدہ ہوئیں، اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت سے بھی مشرف ہوئیں۔ دوستو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تمام بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھیں، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد تک زندہ رہیں اور اس کے بعد آپ بھی فوت ہو گئیں۔ دوستو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے جو زندگی تھی اس کا مختصر تذکرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کی مبارک زندگی کیسی تھی۔ دوستو اللہ کے رسول علیہ السلام کا وجود تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا، لوگوں میں متفرق طور پر مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اصابت فکر، دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست و پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکیر اور حق کی قرید میں مدد لیتے تھے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفوں اور لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھے ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ دوستو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے، یعنی ان سب سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آستانوں کا ذبیحہ نہیں کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہیں کی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کوئی اتنا مبغوض نہیں تھا۔